عالمی دباؤ، حماس کی مزاحمت، اسرائیل جھک گیا، جنگ بندی پر مجبور، زخموں سے چور غزہ میں جشن کا سما، شہری سڑکوں پر نکل آئے، نعرے لگائے، آتش بازی کی، سجدہ شکر ادا، خوف کے سائے چھٹ گئے، بچوں کے چہروں پر مسکان لوٹ آئی۔ حماس نے جنگ بندی کو مزاحمت کی فتح قرار دیا۔ نماز جمعہ کے بعد مسجد اقصی میں ہزاروں مسلمان جمع، فتح کا جشن منایا۔ اسرائیلی فوج سے فلسطینیوں کی خوشی برداشت نہ ہوئی، نمازیوں پر پھر حملہ کر دیا، شیلنگ اور ربڑ کی گولیاں چلائیں، متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ پاکستان کا فلسطین کے لیے عالمی محافظ فورس بنانے کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل تجویز سے متفق نہیں تو اتفاق کرنے والوں کا اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے عالمی طاقتوں کو واضح پیغام۔ کہا مسئلہ حل کرنے میں سلامتی کونسل یکسر ناکام رہا۔ شاہ محمود قریشی نے CNN پر بیٹھ کر مغربی میڈیا کو بھی آئینہ دکھایا۔ وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل اپنے رابطوں کے باوجود میڈیا کی جنگ ہار رہا ہے۔ CNN کی اینکر نے انہیں ٹوکتے ہوئے یہودی مخالف ریمارکس کا الزام لگایا۔ شاہ محمود نے کہا اسرائیل کو ہر جگہ بھرپور کوریج ملتی ہے، کیا فلسطینیوں اور کشمیریوں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ شاہ محمود کے دلائل پر CNN کی اینکر کا منہ بن گیا۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، فلسطین پر ظالم اسرائیل کا وار، پورا پاکستان بیدار، ملک میں یوم فلسطین منایا گیا۔ کراچی سے خیبر تک پوری قوم ہم آواز۔ کراچی میں نماز جمعہ کے بعد اسرائیل کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں، پریس کلب کے باہر مظاہرہ، اہل فلسطین کو پیغام دیا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لاہور میں بھی یوم فلسطین پر احتجاجی مظاہرے، فیصل آباد اور ملتان سمیت پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ ڈیرہ بگٹی، خضدار سمیت بلوچستان میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرے، سوات کے شہریوں کا اقوام عالم سے اسرائیل کو لگام ڈالنے کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا میں اسرائیل کے خلاف صدائے احتجاج بلند۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، شاباش پاکستان۔ وزیر اعظم عمران خان کا یوم فلسطین پر خصوصی پیغام میں قوم کو سلام۔ کہا قائد اعظم کے ویژن کے مطابق فلسطین کے ساتھ ہیں۔ مسئلہ فلسطین پر توانا موقف پیش کرنے پر شاہ محمود قریشی کی تعریف کی۔ کہا پاکستان نے ہر فورم پر فلسطین کی حمایت کی۔ مسجد اقصی میں اسرائیل نے ظلم ڈھایا تو مسلم سربراہان مملکت سے رابطے کیے۔ پہلی بار مغرب میں اسرائیل کے خلاف آواز گونجی۔ عالمی میڈیا میں بھی تنقید ہوئی جو خوش آئند ہے۔ دنیا کا فلسطین پر موقف تبدیل ہو رہا ہے، ایک دن آئے گا فلسطینیوں کو اپنا ملک ملے گا۔ عمران خان حکومت کی پالیسیوں میں تسلسل، کرونا وبا اور عالمی مندی کے باوجود پاکستان کی معاشی میدان میں بڑی کامیابی، GDP اور فی کس آمدنی میں اضافہ، گندم میں پاکستان خود کفیل ہو گیا، چاول، گنا، مکئی کی پیداوار میں بھی اضافہ، زر مبادلہ کے بڑھتے ذخائر اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، روپیہ بھی تگڑا ہو رہا ہے۔ حکومت کے پیداواری پیکجز کے مثالی اقدامات نے پاکستان کو ترقی کی پٹری پر ڈال دیا۔ آئندہ سال بھی معیشت اچھی رہنے کی امیدیں روشن ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے جہانگیر ترین گروپ کی ملاقات، ارکان کا وزیر اعلیٰ کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ سعید اکبر نوانی کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ نے حلقے کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا، بجٹ پر بات ہوئی۔ نعمان لنگڑیال نے کہا ملاقات مثبت رہی، یقین ہے کہ وزیر اعظم ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ نذیر چوہان نے کہا عثمان بزدار نے وعدہ کیا ہے، اب دیکھنا ہے وفا کب ہوگا۔ عثمان بزدار نے کہا کسی سے ناانصافی نہیں ہوگی، انتقام کی سیاست شیوا نہیں، جائز تحفظات کا ازالہ کیا جائے گا۔ ترین گروپ کے لوگوں نے قرآن پر حلف نہیں لیا، رکن پنجاب اسمبلی فیصل جبانہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، بولے جہانگیر ترین کا ساتھ نبھانے کا عہد کیا تھا، مسائل بہتری کی طرف جا رہے ہیں، PTI کا حصہ ہیں اور رہیں گے، علی ظفر رپورٹ کا نتیجہ کوئی بھی آئے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ شہریار آفریدی نے کہا عمران خان دباؤ میں آتا ہے نہ سمجھوتا کرتا ہے، جہانگیر ترین کے PTI پر احسانات ہیں، جس نے جو کیا وہ ضرور بھگتے گا، قانون سے کوئی بالاتر نہیں۔ چمن میں فلسطین کے حق میں ریلی کے بعد دھماکہ، 7 افراد جاں بحق، متعدد زخمی،
دھماکہ JUI نظریاتی کے صوبائی امیر مولانا عبدالقادر کی گاڑی کے قریب ہوا۔ مولانا عبدالقادر محفوظ رہے۔ فلسطین کے حق میں ریلی کے بعد دعا کر کے نکل رہے تھے جب دھماکہ ہوا۔ DC کو صبح سیکیورٹی پر تحفظات سے آگاہ کیا تھا لیکن انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ لیاقت شہوانی کا کہنا ہے دھماکہ کرنے والے اسرائیل کے حامی ہیں۔ یوم فلسطین پر حکومت اور اپوزیشن متحد پارلیمنٹ ہاؤس سے اقوام متحدہ دفتر تک ریلی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بھی شریک ہوئے۔ شہباز شریف نے اقوام متحدہ آفس میں یادداشت جمع کرائی۔ راولپنڈی میں بھی مظاہرہ۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا لال حویلی سے پرجوش خطاب، کہا کشمیر اور فلسطین کی آزادی کی جدوجہد میں ہر پاکستانی ساتھ ہے۔ اسلام آباد میں امیر جماعت اسلامی کی قیادت میں اسرائیل مخالف مظاہرہ۔ پشاور میں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ مینگورہ میں بھی جلسہ۔ لیگی رہنما امیر مقام نے کہا فلسطین میں اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے۔ پاکستان کے ایوانوں کا بھی فلسطین سے اظہار یکجہتی۔ پنجاب اسمبلی میں خطاب کے دوران حمزہ شہباز نے کہا ہمیں انتشار کے بجائے متحد ہو کر فلسطین اور کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستانی قوم کے دلوں کی ترجمانی کی۔ سندھ اسمبلی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور۔ وزیر اعلیٰ نے کہا پوری قوم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے کراچی میں ایٹمی بجلی گھر کے دوسرے یونٹ کا افتتاح کر دیا۔ چین کے تعاون سے 1100 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے خطاب میں کہا چین نے غربت کے خلاف جنگ جیت لی۔ 35 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے اوپر لانا کارنامہ ہے۔ چین نے 400 سے زائد وزارتی سطح کے لوگوں کو کرپشن پر سزا دی۔ اوپر کے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے تبھی کرپشن کم ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو نے PTI دور حکومت کو بدترین قرار دے دیا۔ کہا وزیر اعظم دوسروں کے منصوبوں پر تختیوں کے علاوہ اپنا کوئی ایک کارنامہ بتائیں۔ ملک معاشی بحران کا شکار اور عمران خان اپوزیشن پر الزامات لگانے میں مصروف ہیں۔ شہباز گل کا رد عمل، کہا وصیت پر چیئرمین بننے کے بعد آپ کے کریڈٹ پر سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں۔ پرچی چیئرمین کی سندھ کے بجائے ساری توجہ والد کی لوٹی دولت بچانے پر ہے۔ کورونا کے وار 24 گھنٹے کے دوران مزید 102 افراد جاں بحق، 3070 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ کیسز مثبت آنے کی شرح 5.95% رہی۔ اسد عمر کہتے ہیں کل سے 30 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن شروع ہوگی۔ کوئٹہ کے علاوہ بلوچستان بھر میں اسکول 24 مئی سے کھولنے کا اعلان، محکمہ تعلیم نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ پاک فضائیہ نے 3 JF-17 تھنڈر طیارے نائجیرین ایئر فورس کے حوالے کر دیے۔ تقریب پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں ہوئی۔ نائجیرین وزیر دفاع کی شرکت، کہا نائجیرین فضائیہ کی صلاحیتیں بڑھانے پر پاکستان کے ممنون ہیں۔ سردار محمد صالح بہتانی صوبائی وزارت سے مستعفی، گورنر بلوچستان نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ محمد صالح کہتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان میں بر وقت فیصلے کی قوت نہیں، بلوچستان میں ترقی صرف باتوں میں ہے، محکموں میں بلا وجہ پیسے تقسیم کیے گئے، نتائج صفر رہے، اور بھی دوستوں سے رابطے ہیں، مزید استعفے آ سکتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنے کے سوا کوئی آئینی راستہ نہیں تھا۔ صدر مملکت عارف علوی کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، بولے عدالت نے کب کہا جسٹس فائز نے پوری منی ٹریل دی؟ جسٹس فائز نے اپنی تمام جائیدادیں ڈکلیئر کی، عدالت نے ایسا کچھ نہیں مانا۔ جسٹس فائز نے جائیدادوں کی تردید بھی نہیں کی، عدالتی فیصلے سے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ پروٹیکشن آف جرنلسٹ میڈیا پروفیشنلز بل قومی اسمبلی میں پیش۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں اب ایوان کی ذمہ داری ہے بل کو پاس کر کے نافذ العمل بنایا جائے تاکہ ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ ہو سکے۔ شیری مزاری اور فواد چودھری کو اس کا خاص کریڈٹ جاتا ہے۔
سی پیک صرف پاکستان نہیں خطے کے لیے گیم چینجر ہے. وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں سی پیک کے تحت اب زراعت کے شعبے میں بھی انقلاب نظر آئے گا. چین کی طرز پر پاکستان سے بھی غربت کا خاتمہ کریں گے. ماہرہ خان سمیت کسی پاکستانی فنکار کو بھارت میں کام کرنے نہیں دیں گے. ہندو انتہا پسند جماعت نو نرمن سینا کی دھمکی. ماہرہ خان نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہیں بھارت میں کام کی پیشکش ہو رہی ہے. بی بی سی کے صحافی نے شہزادی ڈیانا کا انٹرویو دھوکے سے کیا. ڈیانا کے بھائی کو جعلی بینک سٹیٹمنٹ دکھائی گئیں. شاہی خاندان سے متعلق غلط بیانیاں قائم کیا گیا. 26 سال بعد انکوائری رپورٹ جاری. شہزادہ ولیم نے اسے معافی اور انصاف کی طرف پہلا قدم قرار دیا. کہا بی بی سی کے انٹرویو نے میرے والدین کے رشتے کو خراب کیا. بی بی سی نے غیر مشروط معافی مانگ لی. پی ایس ایل 6 کے بقیہ میچز 5 جون سے شروع ہونے کا امکان. ٹیمیں بدھ کو کراچی اور لاہور سے خصوصی طیارے کے ذریعے ابو دھابی روانہ ہوں گی. کھلاڑیوں اور آفیشلز کی پہلی کرونا ٹیسٹنگ کل ہوگی. کرونا کے باعث ٹیموں کو 2 اضافی کھلاڑی رکھنے کی اجازت. مشروبوں کی ملکہ چائے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. دلوں کو قریب لائے, دوریاں مٹائے, ایک چسکی ساری تھکن بھگائے. چائے کو ایشیا میں پسندیدہ ترین مشروب کا درجہ حاصل ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.